دلوں کے تبادلے کے بعد کیتھرین روحانی فضائل سے مالا مال ہو گئی اور کیتھرین سے بڑے بڑے عظیم کام رونما ہوئے اور اس سے ناقابل بیان اور ناقابل یقین حیرت انگیز الہیات کی کمپلیں پھوٹنے لگی، یعنی اسے نہایت مشکل اور گہرے الہی بیدوں کے انکشاف سے نوازا گیا۔ اکثر وہ فادر صاحب کے ہاتھوں میں پاک ہوستیاں میں ایک چھوٹے بچے کو دیکھتی اور بعض اوقات ایک نٹ کھٹ لڑکا۔ کبھی کبھی اسے پاک ہوستیاں میں آگ کا تنور دکھائی دیتا اور جب فادر مسیح پاک شخص لیتے تو لگتا کہ وہ اس تنور کی آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہوں، اور جب وہ اس عظیم النشان اور قابل تعظیم ساکرامنٹ کو لیتی تو اس میں بڑی لطیف سی خوشبو محسوس کرتی۔ وہ اپنے اندر ایک ایسی خوشی محسوس کرتی کہ اس کے سینے میں دل اچھل پڑتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اب وہ کیتھرین نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے انسان میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس میں اس قدر جوش اور سرگرمی پائی جاتی کہ آگ کی حرارت اور روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی۔ وہ کہتی کہ میرا دماغ اتنی خوشیوں اور محبتوں سے بھرپور ہے کہ میں خود اپنی روح کی مضبوطی پر حیران ہوں، اور کہ میری روح میں آگ کے انبار اتنی شدت سے جلتے ہیں کہ ان کے سامنے بیرونی آگ خواہ کتنی بھی تیز ہو سردی اور ٹھنڈک ہی دے گی۔ اور اسی آگ کی جلن کی وجہ سے میرا دماغ اس قابل ہوتا ہے کہ میں بچپن کے 4-5 سال کی عمر والی حلیمی اور پاکیزگی محسوس کرتی ہوں، اور اس ہی نئے دل کی وجہ سے میرے اندر پڑوسی کی محبت کی آگ نے جنم لیا ہے اور وہ جنون کی حد تک بڑھ چکی ہے، یہاں تک کہ دوسروں کی نجات کے لیے میں خوشی خوشی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے علاوہ کیتھرین پر الہیات کا عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اسے رویا میں بادشاہوں کا بادشاہ، آسمان کی ملکہ اپنی ماں مریم مگدلینی کے ساتھ نظر آئے تاکہ اسے اپنے مقدس فیصلے کے متعلق آگاہ کر سکیں اور اسے مضبوطی اور تسلی دے سکیں۔ خداوند نے کیتھرین سے دریافت کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کیتھرین نے روتے ہوئے بڑی حلیمی سے مقدس پطرس کی طرح جواب دیا، اے خداوند، تو آپ ہی جانتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ تجھے معلوم ہے کہ میں تیری مرضی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی، اور تیرے دل کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دل نہیں ہے۔ اسی لمحہ اسے مریم مگدلینی کی یاد آئی جس نے اپنا سب کچھ یسوع مسیح کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جب وہ یسوع کے چرنوں میں اپنے آنسوؤں کو بارش کی طرح بہا رہی تھی، اس نے مریم مگدلینی کی طرح اپنی روح میں محبت کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی۔ تب خداوند نے کیتھرین کی خواہش کے مطابق اسے مریم مگدلینی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، اے میری شیریں بیٹی، میں تیری تسلی کے لیے مریم مگدلینی کو بطور مربیہ ماں تجھے دیتا ہوں۔ تو اس کی مدد پر پورا بھروسہ رکھ سکتی ہے۔ میں تیری خاص حفاظت اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے ذریعے مسیح خداوند نے کیتھرین پر اس کی آئندہ رسالت کی نشاندہی بھی کر دی۔ کیتھرین نے بڑی شکرگزاری، دعا اور عاجزی اور تعظیم کے ساتھ اپنے آپ کو مریم مگدلینی کی سپردگی میں دے دیا اور اسے ہمیشہ ماں کا لقب دیتی رہی۔ اور جیسے مگدلینی دن کے دوران 7 مرتبہ ہواؤں میں فرشتوں کی لپیٹ میں آتی تھی اور ان سے خداوند کے بھیدوں کے بارے میں سنتی تھی، اسی طرح کیتھرین بھی اپنے وقت کے زیادہ حصے میں اپنے حواس سمیت روح کی طاقت کی لپیٹ میں آ کر آسمانی چیزوں کے دھیان و گیان میں رہتی
اور فرشتوں کے ہمراہ خداوند کی تعریف میں مشغول ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بدن کو اکثر ہوا میں لہرتا ہوا دیکھا گیا، اور جن لوگوں نے اسے اس حالت میں دیکھا انہوں نے اس کی گواہی بھی دی ہے۔